بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی اور میں ہوں آپ کا میزبان سلمان مرزا۔ جناب، بات کرنا اور پھر اس سے ایسے پھر جانا جیسے وہ بات کبھی کہی نہیں، ایسے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں یو ٹرنز عمران خان لیتے رہے ہیں جسے وہ لیڈر کی نشانی قرار دیتے تھے۔ ذرا دیکھ لیجئے، 2018 کے عام انتخابات کے بعد ملک کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ 22 سال جدوجہد کرنے کے بعد اقتدار میں آنے والے عمران خان نے ایک سے بڑھ کر ایک وعدہ اور دعویٰ کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی ایک وفا نہ ہو سکا۔ سب سے پہلے تو کہا گیا کہ 100 روز میں تبدیلی لے کر آؤں گا۔ 100 روز گزرے تو کہا گیا کہ برسوں کا ملبہ دنوں اور مہینوں میں نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کہا گیا کہ اصولوں کی سیاست کروں گا، مگر یہ نہیں بتایا کہ اصول کس کے ہوں گے۔ دعویٰ کیا کہ نیا پاکستان بناؤں گا، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ نئے پاکستان کے حالات پرانے پاکستان سے بھی بدتر ہوں گے۔ بڑا شور مچایا گیا تھا کہ سب کا احتساب ہوگا، مگر احتساب کے نام پر انتقام تو لیا گیا، مگر کرپشن کا 1 روپیہ بھی ملکی خزانے میں شامل نہ ہوا اور نہ ہی کوئی الزام سچ ثابت ہو سکا۔ دعویٰ تھا کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، مگر شاید یہ بیان کسی دوسرے ملک کے لیے دیا گیا ہو، کیونکہ پاکستان میں ایسا کچھ ہوتا کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ وعدہ کیا تھا کہ قانون کی بالادستی ہوگی، مگر بالادستی کے بجائے سرپرستی ہوتی ہوئی زیادہ نظر آئی، جس کا الزام مخالف جماعتوں نے لگایا۔ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میرٹ کی پاسداری ہوگی، مگر ملک کے سب سے بڑے صوبے کے لیے وسیم اکرم پلس کو میرٹ کی دھجیاں اڑا کر وزیر لگا دیا گیا، جو حقیقت میں وسیم اکرم پلس تو چھوڑیں، وسیم اکرم مائنس بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اعلانیہ کہا تھا کہ خودکشی کر لوں گا مگر قرض نہیں لوں گا، مگر اقتدار میں آتے ہی اس بیان سے یو ٹرن لیا اور پھر قوم کو قرض کی دلدل میں پھکیل دیا۔ اسی طرح ریاست مدینہ، امر بالمعروف، خلفائے راشدہ کا نمونہ تلقید بھی بیانات تک محدود رہے، مگر حقیقی زندگی میں اس کا کوئی عملی نمونہ بالکل بھی نظر نہیں آیا، بلکہ صرف اور صرف ہمدردیاں سمیٹی گئیں۔ جدی پشتی سیاستدانوں سے دوری، لوٹوں کی نفی کا دعویٰ بھی حکومت بنتے دم توڑ گیا۔ جناب، کسی دباؤ کے بغیر حکمرانی، سائیکل پر سفر کرنا، پروٹوکول کا خاتمہ کرنا، وزیر اعظم ہاؤس کی کالونی کے ایک گھر میں دفتر بنانا، صرف 2 ملازمین رکھنا، وزیر اعظم ہاؤس کا یونیورسٹی بنانا، گورنر ہاؤس جیسی سامراجی نشانیوں کا خاتمہ کرنا، کروڑوں ملازمتیں دینا، لاکھوں گھر بنانا، ان گنت ڈیم، یہ سب کے سب بیانات ہی رہے جناب، جنہیں جھوٹ کا پلندہ تو کہا جا سکتا ہے، مگر ہرگز کارکردگی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور انہیں صرف اور صرف لالی پاپ دینے والی حکومت کو 4.25 سال جھیلا، مگر جھوٹ کو بنیاد بنا کر بلند و بالا دعوے کیے جاتے رہے اور انکشافات کرنے کا سلسلہ تھا جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حکومت جاتے ہی سائفر اور امریکی سازش کا ڈھونگ پیکٹ۔ تھوڑے دن گزرے تھے تو سائفر اور امریکی سازش کا بیانیہ فلاپ ہوتا نظر آیا اور سارے کا سارا الزام اس وقت کے آرمی چیف پر لگا دیا گیا، اور اپنے بیان سے خان صاحب ایسے مکر گئے کہ جیسے وہ بیان کبھی دیا ہی نہیں تھا۔ خان صاحب نے کیسے پینترا بدلا، ذرا آپ خود ہی ملاحظہ کیجیے۔ اور جناب پھر کیا تھا کہ پوری پاکستان تحریک انصاف کو اینٹی آرمی چیف بنا دیا گیا، مگر یہ بیانیہ بھی فلاپ ہو گیا۔ خان صاحب کے لیے بیانیہ بنانا کوئی مشکل بات تو ہے نہیں، انہوں نے فوراً ایک نیا بیانیہ گڑھ لیا اور سارے کا سارا الزام بزنس کمیونٹی پر لگا دیا اور انہیں مافیا کے خطاب سے نواز دیا۔ یہ بھی ماضی کی طرح جھوٹا بیانیہ تھا جو چند روز بھی نہ ٹک سکا۔ پھر کیا تھا جناب، سارے کا سارا الزام چیف الیکشن کمشنر پر لگا دیا گیا۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ پنجاب میں نگراں حکومت آ گئی، پھر تو سائفر تھا، نہ امریکی سازش، نہ ہی سابق آرمی چیف اور نہ ہی بزنس کمیونٹی۔ سارا کا سارا الزام نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پر ڈال دیا گیا، اور یہی وہ بندہ تھا جس نے ساری سازش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور یوں جھوٹ بولتے اور جھوٹی کہانیاں بناتے 9 مئی کا دن آ گیا۔ عمران خان کی گرفتاری عمل میں آئی، جس پر کارکنوں اور دہشت گردوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا رد عمل دینا تھا، یہ سب کچھ پہلے سے پری پلانڈ تھا، جس کی آڈیو اور ویڈیوز پوری قوم دیکھ چکی ہے، سن چکی ہے، مگر یہ باوجود بھی خان صاحب خود کو معصوم ظاہر کرتے ہیں اور اب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایک گولی بھی نہیں چلائی اور سیاست کی کبھی بات ہی نہیں کی اس طرح سے کہ تشدد کی سیاست کرنی چاہیے۔ مگر پی ٹی آئی کو سب سے پہلے خیر بات کہنے والے محمود مولوی صاحب نے کل میرے ہی پروگرام میں یہ انکشاف کیا کہ 9 مئی کے واقعات کے احکامات پارٹی کی طرف سے تھے، جس کی ہدایت کسی اور نے نہیں، عمران خان صاحب نے دی تھی۔ یہیں پر بیٹھ کے محمد مولوی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔
خان صاحب یہ کہتے ہیں میں تو جیل کے اندر تھا نا, مجھے تو گرفتار کر لیا گیا تھا, میں تو حراست کے اندر تھا, یہ رہنما موجود تھے, باقی لوگ تھے, مجھے نہیں پتا. تو پھر سر احکامات کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہوں گے نا, اس سے اپر مینجمنٹ تو ایک ہی ہے. دیکھیں احکامات کہیں نہ کہیں سے آئے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پلاننگ, یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہیں نہ کہیں سے, آپ یہ بتائیں کہاں. نہیں میں آپ کو بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈیسیشن ہوا تھا ایک دن پہلے ہی ہوا ہوگا نا. اچھا دیکھیں ڈیسیشن یہ ہمیشہ سے تھا کہ اگر خان صاحب کو کچھ اریسٹ کریں گے تو ریٹیلیشن ہوگی, ٹھیک ہے, فرام خان صاحب اور یہ اس کے ریٹیلیٹ کرنا ہے, اس میں there is no two ways about it. میں پھر آپ سے پوچھوں, خان صاحب نے کہا کہ ریٹیلیٹ کرنا ہے اگر مجھے گرفتار کیا. دیکھیے ایک تو میں کہوں گا کہ میں ڈائریکٹ اس لیے کہوں گا کہ میں نے خود نہیں سنا ہے, میں کوئی سٹیٹمنٹ ویگ نہیں دینا چاہتا. جناب خان صاحب کے انہی جھوٹے اور بے بنیاد بیانیوں کا بوجھ سنبھالتے سنبھالتے اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھک چکے ہیں اور خود کو تیزی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب سے علیحدہ کر رہے ہیں. اور اس ساری محاذرائی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب, گرفتار کارکنوں کی جواب دہی کون کرے گا جو قائدین کے کہنے پر وہ ریڈ لائن کراس کر گئے جو دشمن کبھی کراس کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور یہی خان صاحب جب وزارت عظمیٰ پر براجمان تھے جناب, احتجاج اور مظاہروں کے حوالے سے عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو کیا کہا کرتے تھے, یہ بھی سن لیجئے. پھر فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا مزید بات کریں گے. خان صاحب کا جو یہ بیان ہے نا, یہ اس وقت کا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے, لیکن اگر موجودہ تناظر میں 9 مئی کے بعد یہ خان صاحب کا بیان سنا جائے اور یہ اس بات کو بھول کے سنا جائے کہ یہ وزیر اعظم تھے تب یہ بیان تھا, تو یقین جانیے یہ پورا بیان اس سارے معاملے پر فٹ بیٹھتا ہے. اور یہ بولتے ہیں کہ جناب کہ ریاست سے نہ ٹکرانا, لیکن یہ اس وقت کی باتیں تھیں جب وہ وزیر اعظم تھے. آج جب وہ اپوزیشن میں ہیں تو ٹکرا جاؤ, لڑ جاؤ, یہ کر جاؤ. اچھا خیر, فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا مزید بات کرتے ہیں. انہوں نے بڑی پریس کانفرنس کی اور فیاض الحسن چوہان صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے چھیڑنا نہیں, کیونکہ میرے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں. فیاض صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. فیاض صاحب کوئی پچھتاوا, کوئی ایسی چیز ہے ذہن میں کہ یار کیوں چھوڑ دیا پی ٹی آئی کو, خان صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک مسلمان کے لیے جو ریڈ لائن ہے نا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بالکل, بس ایک مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ ریڈ لائن ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, اب جب کہ پوری دنیا کے اندر خلافت ختم ہو گئی اور جمہوری ممالک میں مسلمان امت مسلمہ تقسیم ہو گئی, اور اجتہاد کے ذریعے سے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہی ایک سسٹم ہے جس کے اندر ایک مسلمان ملک اور معاشرہ چل سکتا ہے. اچھا, تو ایسے ماحول کے اندر اپنے ملک پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان اول و آخر پاکستان, جیوے جیوے پاکستان, راج دلارا پاکستان, آنکھ کا تارا پاکستان, اول و آخر پاکستان, وطن عزیز پاکستان. یہ دو لیکن بیسک بنیادیں ہیں جس کیونکہ مجھے یہ کیونکہ گفتگو چل رہی ہے نا. میری بات سلیمان, میری بات. اچھا چلیں, آپ کمپلیٹ کر لیں. میری بات سن لو تسلی سے, ابھی تسلی. فیاض الحسن چوہان کی ذات, اس کی سیاست, اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کی آئیڈیالوجی ان 2 پلرز پہ کھڑی ہے. صحیح ہے. ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, اور پالیٹکس اور جناب اول و آخر ایک سیاستدان کی حیثیت سے وہ پاکستان ہے. تو جناب والا بات یہ ہے کہ پاکستان کو مد نظر رکھ کے جب یہ مجبوراً یہ فیصلہ کیا ہے, تو آج میں نے جو باتیں کی, میرے باتیں کرنے کے بعد 7-8 دنوں میں ہر لیڈر آ کے یہ بات کر رہا ہے کہ غلط مشیر, غلط مشیر, غلط مشیر, غلط مشیر. صحیح ہے, بات درست ہو گئی. سر یہ 9 مئی سے پہلے کیوں فیاض صاحب کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان حرف آخر ہے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ اس وقت تو یہ میں نے بھی پورا بیانیہ پڑھا, آپ نے سنا ہوگا, یہ پوری جو چیز پڑھی ہے آپ نے, میرا ابتدائیہ سنا ہوگا, اس کے اندر کال و فیل کے اندر تضاد ہر جملے کے اندر خان صاحب کے. اس وقت فیاض صاحب کا ایمان کیوں نہیں جاگا سر؟ اب تسلی سے 3 منٹ ٹوکنا نہ بیچ میں جانا. آپ کی 3 منٹ نہیں لیگا, 1.5-2 منٹ تک. فیاض الحسن چوہان نے نہیں سن لیں. اچھا بولیے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فیاض الحسن چوہان نے آج سے 1 سال پہلے بھی عمران خان صاحب کو یہی میسج دیا تھا جو خان صاحب کا کلپ آپ نے دکھایا کہ ریاست سے ٹکرانا نہیں ورنہ ریاست حرکت میں آئے گی. بالکل. فیاض چوہان نے اپنے آڈیو
واٹس ایپ میسیج کے ذریعے سے خان صاحب کو یہ منت کی تھی کہ خان صاحب ریاست سے، فوج سے، ISI سے مت ٹکرائیں، ہم نے سیاسی جنگ لڑنی ہے، ہمیں ٹکرانا چاہیے PDM سے، ہمیں ٹکرانا چاہیے پیپلز پارٹی سے، ہمیں ٹکرانا چاہیے نون لیگ سے، ہمیں ٹکرانا چاہیے مولوی فضل الرحمان کی پالیٹکس سے۔ میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ، پھر اس کے بعد فیاض الحسن چوہان نے پچھلے چھوڑنے سے پہلے کے جو کم از کم 20-25-30 دن تھے، اس میں جتنی خان صاحب کی یا پارٹی کی پالیسیز تھیں، GHQ کی طرف جناب مظاہرے کے لے کے جانے کی، اور GHQ کی طرف اور آرمی کے خلاف لوگوں کا ذہن بنانے کی، میں نے عملی طور پہ اس کے رستے کے اندر پراپر رکاوٹیں کھڑی کر کے ثابت کیا۔ اور پھر 1.25 سال یہ جو آزادی کی تحریک تھی، میری 37 سے لے کے 40 پریس کانفرنسز گواہ ہے کہ ہر پریس کانفرنس کے اندر میں فوج کی عزت، عظمت اور مرتبت کا گن گاتا تھا، اور لوگوں کو یہ کہتا تھا، صحافیوں کو اور پبلک کے سامنے، کہ ہماری جنگ سیاسی ہے، ہماری جنگ PDM سے ہے، ہماری جنگ نواز شریف سے ہے، زرداری سے ہے۔ میری یہ باتیں ایک نہیں، دو نہیں، کم از کم 35 سے 40 پریس کانفرنسز گواہ ہیں، اور لاہور اور پنڈی کا ہر صحافی گواہ ہے، اور یہ سارے اینکرز گواہ ہیں۔ جب یہ مجھ سے سوال پوچھا کرتے تھے کہ فوج سے ٹکراؤ کے حوالے سے، تو میں یہ جواب دیتا تھا۔ صحیح ہے، میں تو کم از کم اس معاملے سر میں آپ کی بات سن لی سر، اب میرا سوال بھی سنیں نا، میری بات آپ کی بات ہو گئی سر۔ مجھے وہ پریس کانفرنس بھی بتا دیں جس میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ کہا ہو کہ اگر خان صاحب نے پاکستان فوج 71 کی بات کی، بنگلہ دیش کی بات کی، تو میں سب سے پہلے پارٹی چھوڑ دوں گا۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ بھائی جان، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے ہر وقت ہر پریس کانفرنس کے اندر پہلا سوال یہ ہوتا تھا پچھلے 1.25 سال سے لاہور اور پنڈی کے صحافیوں کا، کہ سر یہ فوج کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ، مجھ سے ڈاکٹر دانش نے اپنے ٹاک شو میں، جب مسرت چیمہ نے تازہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے جنرل باجوہ کو غدار کہا تھا، تو اس سے 4 دن بعد ڈاکٹر دانش کا اب تک TV پہ شو تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا جنرل باجوہ غدار ہیں؟ میں جناب میڈیا ایڈوائزر خان صاحب کا ہونے کے باوجود، اور مجھے پتا تھا کہ یہ پارٹی کے اندر اور خان صاحب کو سخت برا لگے گا، میں نے کہا میں قطعاً یہ بات نہیں کہوں گا۔ یہ آن ریکارڈ ڈاکٹر دانش کو آپ لے لیں ابھی ٹاک شو میں، میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے، آپ نے بالکل کہی ہوگی بات، میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ چھوڑی کیوں نہیں پارٹی آپ کہتے تھے بھائی یہ تو الگ ہی لائن پہ جا رہا ہے، میں تو چھوڑ دیتا ہوں پارٹی۔ او بھائی، او سر نہیں، وہ آہستہ ساری چیزیں چل رہی تھی، باقی دامے درمے سخنے جناب ہم ساری چیزیں کرتے رہے، باقی ایز اے ممبر صوبائی اسمبلی جناب چیزوں سے بندے ہوتے تھے۔ پھر پچھلے 1.25 سال کے اندر جو اصل سازش اس ملک کے ساتھ ہوئی، غیر ملکی طاقتوں نے، ملک دشمن طاقتوں نے، ان کی ایجنسیز نے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو ایک ایسا دجالی ٹول کے ذریعے سے یوز کیا کہ اس کو آرمی چیف کے خلاف، ISI چیف کے خلاف، فوج کے خلاف، عدالتوں کے خلاف، اداروں کے خلاف، اور پرو عمران خان اور پرو PTI، چاہے اچھی بات کرتے تھے، غلط کرتے تھے، اچھی حرکت کرتے تھے، غلط حرکت کرتے تھے، ان کے حق میں اور اداروں کے اور پاکستان کے سسٹم کے خلاف ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ کوئی بندہ بھی اگر اس کے خلاف سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ عزت اور احترام سے بھی کوئی اپوز کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کی جو ابھی بھی آ رہا ہے، اور مجھے ہنسی آتی ہے اپنے ان نوجوانوں کے اوپر کہ جن کو ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا کہ اپنے ملک کی فوج کے اوپر دشمن ملک کی فوج حملہ کرتی ہے، اپنے ملک کے لوگ نہیں کرتے۔ بہترین بات ہے سر، بہت بہترین بات ہے، لیکن سر میرا ایک پوائنٹ، چلے میں آپ کی بات بھی نہیں بھی کرتا، اس وقت جتنے بھی لوگ خان صاحب کے ساتھ موجود تھے، بڑے بڑے، آپ کے بعد بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، اسد عمر کی بات کر لیں، شیریں مزاری کی بات کر لیں، شیریں مزاری نے پہلے کیا، پھر آپ نے کیا، پھر اس کے بعد کی سر یہ تو پریس کانفرنس کر کے آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی علیحدگی کی بات کر دی، خان صاحب سے بھی علیحدگی کی بات کر دی، لیکن قائدین کے کہنے پر جو 3-3.5 ہزار جو لوگ تھے، جو کہ جن کا برین واش کیا گیا، جو کہ آگے گئے، جو کہ ٹول استعمال ہوئے، جن کو باقاعدہ طور پر ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا گیا زمان پار کے باہر، سر ان کی داد رسی کون کرے گا؟ ان کے حوالے سے کون بات کرے گا؟ یہ سلمان، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، اس وقت کم از کم 70-80 ہزار خاندان ہیں جو تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ میرا سگا بھانجا کہ جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے اور نسٹ کا جناب ٹاپر ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے، وہ اس کی جناب پراپر اپنے آفس جہاں وہ کام کرتا ہے، اس کی اس دن کی 9 تاریخ کی حاضری جناب آنے کی بھی اور جانے کی بھی پراپر موجود ہے، پورا ادارہ گواہی دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ جیل میں ہے۔ میرے خاندان کے 4 افراد جیل میں گئے، میرا گھر چورا کیا گیا، میری 2 بہنوں اور بھائی کا گھر تباہ و برباد کیا گیا، اور اس کے علاوہ
اس وقت 80,000 کے قریب فیملیز ہیں جو تباہ و برباد ہو گئی، ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جوان. خان صاحب تو کہتے ہیں یہ میرے لوگ ہی نہیں ہیں، تو 80,000 خاندان جو خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا پورے پاکستان سے 80,000 افراد ہیں. اور پھر سنیں نا، پوری بات سن لیں، بار بار فوراً نہ مجھے ٹوکیے گا. چلیں تاکہ لوگوں ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے نا، اس لیے میں اگر آپ اب سر نہیں، کمی نہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی جنا. جتنا ٹائم ہے اس میں اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جائے. اب اس میں سے 50% 100% جو نا معصوم ہے ان میں سے. اچھا، باقی بھی جو 50% ہے 100% محب وطن ہے، 100% محب وطن ہے. لیکن جو قائدین تھے، جن کو پیچھے سے پراپر طریقے سے انسٹرکشن تھی کہ آپ نے GHQ جانا ہے، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، آپ نے میاں والی ایئر بیس جانا ہے. اچھا، کچھ ٹیکنیک میں ایک بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد یہیں سے فیاض صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا کہ جو آپ بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے، اور ڈیٹیل میں مزید اور بات کریں گے. یہ احکامات 9 مئی کے بیسکلی کہاں سے آئے تھے؟ محمود مولوی صاحب نے کہا کہ ایک ہی جگہ سے آئے تھے، اور اتنے سنگین احکامات فیاض الحسن چوہان سمیت دیگر قائدین کی طرف سے شاید نہیں آ سکتے ہوں، کیونکہ اپر قیادت کی طرف سے آ سکتے ہوں. اس کا جواب بھی فیاض الحسن چوہان صاحب سے لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جناب، پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ سے آگے بڑھائیں گے. فیاض صاحب، یہ بتائیے گا، یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، اس کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی؟ اور اگر پہلے سے کی گئی تھی تو کیا کیا احکامات دیے گئے تھے؟ اور اگر دیے گئے تھے تو کس کی طرف سے ڈائریکٹلی احکامات دیے گئے تھے؟ یار، یہ ساری چیزیں بار بار ریپلیکیٹ ہو کے ساری طے ہو چکی ہیں. ایجنسیز کے پاس لاہور، راولپنڈی اور آپ کا جناب فیصل آباد والی ایئر بیس، وہاں کے جو قائدین تھے مقامی اور صوبائی، ان کی کالز ٹریس ہو چکی ہیں. کس نے کتنی دفعہ وہاں پہ جو شرپسند تھے لوگ، ان سے رابطے کیے. یار، یہ ساری چیزیں اصل میں پراپر طریقے سے ایک پریکٹس کروا کے، ذہن بنا کے، جس میں آپ کا تمام باہر کا فیکٹر، اندر کا فیکٹر، میجر عادل راجہ، حیدر مہندی، وہ 8-10 جو ہے نا وہ پاکستان کے اینکر کہ جو وی لاگ کر کے خود تو کروڑوں روپے منیٹائزیشن کے ذریعے سے کمایا کرتے تھے، اور پاکستان کے اندر ایک پینک اور ایک ہراسمنٹ، اور پاکستان کے پورے سسٹم کو جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی فوج، اینٹی آرمی چیف، اینٹی ISI چیف اور اینٹی عدالتیں، ایک عجیب و غریب طوفان بدتمیزی تھا. اپنے تو پیسے کروڑوں روپے بنا رہے تھے یہ لوگ، اور کچھ تو فورن جناب ملک دشمن ایجنسیوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے تھے. عادل راجہ کی طرح کے جنا جو خبیث لوگ تھے. اب پوری پاکستانی عوام اور نوجوانوں کا ذہن، اور PTI کا ووٹر اور PTI کا جو کارکن تھا، اس کا دماغ خراب ہوا تھا. ان کے وی لاگ سن کے ان کے پیسے بن رہے تھے، ان کی ویورشپ کی بنیاد پہ ڈالرز میں پیسے بن رہے تھے، اور پاکستان کا پورا سسٹم تباہ ہو رہا تھا. یہ سارے کا سارا ایک ماحول بنایا گیا، سارے کا سارا. اور پھر میں نے جو آخری 10 دن 12 دن جو ساری چیزیں دیکھی 1 مئی سے لے کے، وہ میں نے بتائی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں بھی، اور کم از کم کوئی 15-20 ٹاک شوز کر چکا ہوں، اس میں بتا رہا ہوں. فیاض صاحب کے علاوہ اور کون تھا پارٹی کے اندر جو یہ بات سمجھتا تھا کہ جو بیانیہ ہے یہ نامناسب ہے اور یہ نہیں چلے گا، اور یہ پھر اس طرح کا معاملہ بن جائے گا؟ سلیمان، ساری لیڈرشپ سوائے یہ جو 8-10 جناب انتہائی 3rd کلاس قسم کے جو مشیر تھے، جو خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملا کے اور 4 فالتو کی لگا کے اور انتہائی نیگیٹو قسم کی اور ایکسٹریمسٹ قسم کی ویوز دے کے خان صاحب کو خراب کرتے تھے. ان کے علاوہ ہر بندہ پریشان تھا، ہر بندہ پریشان تھا. مطلب ہے، آپ آرمی چیف کو، آپ ISI چیف کو، آپ ISI کے انتہائی ذمہ دار افسران کو، آپ فوج کو، آپ ادارے کو، آپ نے جناب ایک اچھا، یہ جو آپ نے 8-10 لوگوں کا ذکر کیا ہے، میں چاہ رہا ہوں سر نام بھی بتا دیں، اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ ان میں سے تو ایسا کوئی نہیں جس نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میرا خان صاحب سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ سارے گئے. جو 1.25 سال سلیمان، 1.25 سال زمان پارک میں اور بنی گالا میں دن میں کم از کم 5 سے 10 دفعہ کی میٹنگز کی فوٹیج ٹی وی چینلز میں چلتی تھی، چھوٹے ٹی وی چینل سے لے کے تمام بڑے چینلز میں. اور وہی جو 8-10 تھوپڑے تھے جو ہر
نظر آتے تھے اور جو ہر وقت خان صاحب کو مشورہ دیتے تھے، خان صاحب کے کہنے پہ پھر ایک دو حد سے زیادہ بدزبانی بھی کیا کرتے تھے فوج کے خلاف اور ادارے کے خلاف، وہ سارے کے سارے چھوڑ گئے. وہ سارا چیمہ چھوڑ گئی، شیری مزاری چھوڑ گئی، فواد چودھری چھوڑ گیا، جمشید چیمہ چھوڑ گیا، سارے چھوڑ گئے. یہاں پر تو اسد عمر صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب جیسا تجربے کار ڈیسنٹ فرد کی تو کوئی ویلیو نہیں تھی. ویلیو فواد چودھری کی تھی، ویلیو مسرت چیمہ کی تھی، ویلیو جناب آپ کے مراد سعید کی تھی، ویلیو آپ کے عالیہ حمزہ کی تھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو خان کو پتا تھا، فیاض چوہان نے 16 سال میں ان کے ساتھ رہا، انہیں پتا تھا کہ یہ صاحب الرائے آدمی ہے، اس نے ہمیشہ رائے اپنی سوچ کے مطابق دینی ہے جو وہ سمجھے گا کہ یہ ملک اور قوم اور پارٹی کے لیے اور خان کے لیے ٹھیک ہے. انہوں نے 1 سال جب میں نے ان کو میسج بھیجا اس کے بعد بالکل کور کمیٹی سے بھی فارغ، کم از کم 8 سے 10 کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں، فارغ. ہمیں تو کوئی لینا دینا ہی کوئی. چلیں آخری سوال فیاض صاحب، مستقبل میں کیا کرنا ہے سر؟ فیوچر میں کہاں جانا ہے؟ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ بھائی جان پاکستان کی تعمیر و ترقی کی سیاست کرنی ہے. میں نے اللہ پاک کے کرم سے جیل خانہ جات کے اندر 1.25 سال کی جو پرفارمنس دی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی پنجاب اور کسی صوبے میں کسی جیل خانہ جات کے منسٹر نے 5 سال میں وہ نہیں دی. اس کی گواہی لینی ہے تو رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک کسی جیل کے قیدی اور ملازم اور افسر کے پاس چلے گئے. درست ہو گیا نا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کسی جماعت میں جا رہا ہے یا پھر جہانگیر ترین سنو تو صحیح نا یار، سر بتا سن تو لو نا یار، دوسرا گیس بھی ہے نا ایک تو یار آپ بھی ذرا سن لیں نا تسلی سے. تو جناب پوری صلاحیت کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے، اور جن لوگوں کے خلاف اپنی زندگی کے 44 سال سیاست کی ہے تھوکا نہیں چاٹیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فیاض الحسن مفتی کفایت نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی ذرا مزید بات کرتے ہیں. مفتی صاحب سر السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مفتی صاحب یہ جو ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کبھی پریڈکٹ کیا تھا آپ لوگوں نے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ 9 مئی کے بعد وہ کہتا ہے نا صورتحال بدل گئی، منظر بدل گیا، ہر چیز بدل گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سمجھتا ہوں ہماری قوم بہت زیادہ میچور ہے نا، کہ ہر اس آدمی پر اعتماد کرتی ہے جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ محب وطن ہے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی حب الوطنی مشکوک ہے تو اس کو چھوڑنے میں بھی دیر نہیں لگاتی. اور ایک دفعہ پھر 9 مئی کو قوم کا امتحان تھا، اور میں تو سمجھا ہوں قوم اس کے اندر کامیاب ہو گئی ہے، اور ساری قوم ایک پیج پر ہے، اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ ملک کے خلاف کوئی سیاست نہ چلے گی اور نہ چلنے دیں گے. چلنی بھی نہیں چاہیے، بالکل درست بات ہے. تو سر یہ لیکن پاکستان میں ماضی میں اس طرح سے ہوا ہے، جماعتیں ٹوٹی بھی ہیں، پھر جماعتوں نے کم بیک بھی کیا ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ 1999 میں کیا کچھ ہوا، 2001 میں غالباً وہ چلے بھی گئے تھے، پھر واپس آئے، پھر وزیر اعظم بھی بنے 2013 کے اندر. پی ٹی آئی کو بھی اس طرح سے دیکھنا آپ؟ نہیں، میری ایک اور رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ 2 قسم کی سیاستیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک مصنوعی. تو جو حقیقی سیاست ہے وہاں کا لیڈر نکلتا ہے گراس روٹ لیول سے، وہ یونین کونسل سے، ولیج کونسل سے، تحصیل کونسل، ضلع سے، پھر صوبہ اور آتا ہے مرکز میں. اور جو مصنوعی سیاست کا ہوتا ہے تو وہ ایک غبارہ سا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ اچانک اوپر سے ہی آ جاتا ہے پیراشوٹ کی طرح. تو مصنوعی سیاست کا تو یہ انجام ہم نے دیکھا ہے اچھی طرح سے. اور رہ گئی کہ جو حقیقی سیاست ہے تو وہ لوگ تو بحران آ جاتے ہیں، مرد بحران رہ جاتا ہے. ابھی جو حکمران ہیں ہمارے جو گورنمنٹ میں، وہ حقیقی سیاست کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، جو حکمران گورنمنٹ کر رہے ہیں اس پر بارے میں بہت سوالیہ نشان ہے. لیکن یہاں ایک معاملہ ہے نا کہ ایک پروجیکٹ تھا، اس کے 2 کردار تھے، اور انہوں نے چلنا تھا 2035 تک. اور 2 کرداروں کے درمیان لڑائی ہوگی. اب جب ان کے درمیان لڑائی ہوگی تو دونوں ایکسپیوز بھی ہو گئے. اب ان کی جولی سے سیب حکومت والا تو گرنا تھا، تو گر کے زمین پر نہیں لگنا تھا نا، تو متبادل قیادت کے طور پر کسی نے اٹھانا تھا، تو وہ ہم نے اٹھایا ہے. اور جب ملک کے اندر ایسا حال آتا ہے کہ ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے، معیشت بھی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، اور ملک کی صلاحیت کی بات ہوتی ہے کہ وہاں گہراؤ اور جلاؤ کی بات ہوتی ہے، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کون ملک کو بچائے گا.
تو پھر جو لوگ آتے ہیں وہ سخت فیصلے کرتے ہیں. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا مفتی صاحب ایک بنیاد یہ بھی ہے خان صاحب کی مقبولیت میں ان کا نیریٹو ان کا بیانیہ اپنی جگہ پہ, لیکن حکومت کی نااہلی بھی. حکومت آئی تھی 150 روپے پیٹرول تھا, اب دیکھیں سر کتنے پر آ گیا, ڈالر کتنے پہ تھا اب کتنے پر آ گیا ہے, مہنگائی بے روزگاری کہاں پر تھی اب کہاں پر آ گئی ہے. تو ان کے بیانیوں کو تقویت نہیں ملی, آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے؟ تھوڑا سا ذرا آپ خان صاحب تک نہ جاؤ نا, ذرا آگے بھی چلو. جب میاں نواز شریف صاحب نے حکومت چھوڑی تو اس وقت ڈالر کی کیا پوزیشن تھی؟ 123-27 تھے میرے خیال سے. اچھا, تو پھر جن لوگوں نے ان کو زبردستی نکالا اور یہ بہانہ بنایا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی, یہ کتنی عجیب بات ہے. تو پھر وہ لوگ مجرم ہیں نا ڈالر کو بگانے میں. سر درست آ گئی نا بات, اب تو 14 مہینے ہو گئے نا, اب تو صورتحال واپس آ جانی چاہیے تھی نا. ڈار صاحب نے بھی کہا تھا میں لے آؤں گا 200 سے نہیں. ہاں دیکھو نا, جن لوگوں نے 4.5 سال بگاڑا ہے تو وہ بھی تو رسپانسبل ہے نا, چھوڑ دو. یعنی میں یہ کہتا ہوں معیشت کے مسئلے کو پوائنٹ سکورنگ سے الگ رکھنا چاہیے. معیشت واقعی کمزور ہے, ایسے حالات کے اندر معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے بشرطے کہ ایک معیشت میثاقی جمہوریت کی طرح میدان میں آ جائے. میں ایک مثال دوں گا, وہ انڈیا کی ہے. انڈیا کی معیشت ہم سے زیادہ خراب تھی, لیکن جیسے ہی انہوں نے میثاق کیا تو ان کی معیشت بہتر ہو گئی. وہ میثاق کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہارے گا, کوئی جیتے گا, کوئی آئے گا, آج کل کوئی ہوگا, لیکن جو خد و خال طے کیے جائے معیشت. تمام جماعتیں تو اس وقت موجود ہیں, صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے, تو آپ کر لیں گے میثاق معیشت ان کے ساتھ اب 9 مئی کے بعد؟ میثاق کرنا ہے اور انہیں ملک کو آگ لگانا ہے, ذرا صبر تو کرو نا. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ کہتے نہیں کرنا, ختم ہو جائے گی بات. میں کہہ رہا ہوں ہم کر رہے تھے, ہم ٹھیک جا رہے تھے, آگ لگ گئی ہے تو آگ کو بجھانا ہے نا. ٹھیک ہے, دیکھو نا میت ہوتی ہے تو آپ شادی کی بات تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر اگر آپ میرے ساتھ 2 سیکنڈ اگر مزید, کیونکہ میں ہمارے ایک نمائندے میں معیشت پہ ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے اچھا ٹاپک سر ہی چڑھ دیا, اور جیسے جیسے استحکام دم توڑا ہے ویسے ویسے ملک کے معاشی حالات پر بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. وفاقی حکومت نے IMF سے معاہدے کے لیے تمام ٹیکنیکل کام مکمل کر لیے ہیں, اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا تھا کہ آئندہ بجٹ میں عوامی ریلیف کے لیے اقدامات یقینی بنا رہے ہیں. ملک کی معیشت کو مشکل حالات سے استحکام کی طرف لے کر آئے ہیں. تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشکلات کے باوجود معاشی ٹیم نے معیشت کے استحکام کے لیے محنت جاری رکھی, جو لائق تحسین. ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب میں متاثرین کو مالی مدد و بحالی کی مد میں بڑا ریلیف پیکج بھی دیا گیا. گزشتہ 1 سال کے دوران ملک کی سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے دوچار رہا ہے ملک. اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا حالات میں بہتری آئے گی بھی؟ عمر حیات ہمارے نمائندے ذرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا لیتے ہیں. مفتی کفایت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. عمر بتائیے گا, یہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا؟ دیکھیے سلمان, ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ اس لیے ابھی نہیں ٹلا کیونکہ پاکستان IMF پروگرام میں ابھی نویں جائزے کے جو معاملات ہیں اس میں ابھی تک رکا ہوا ہے. اور جیسے اگر نواں جائزہ مئی میں ہو جاتا تو پھر ایک صورت بن رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ سے رک جاتا اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہ جاتا. لیکن اب چونکہ یہ جون 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور نویں جائزے کے بغیر ہی, تو اس میں یہ ہوگا کہ جب بجٹ پیش ہوگا تو بجٹ کے بعد حکومت کا یہ پلان ہے کہ ہم IMF کے ساتھ ایک نیا معاہدہ جو ہے وہ نیگوشیٹ کریں, اور نئے معاہدے کے تحت IMF لیکن پرانا معاہدہ رینیو اس لیے نہیں ہو رہا تھا نا کہ حکومت نے معاہدہ توڑا تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو نیا معاہدہ کر لے گی IMF پھر؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. جی بالکل, وہ تو ایک ڈیزاسٹر تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا, اور جو IMF کے ساتھ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کیا گیا تھا وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا اس ملک کے لیے ڈیزاسٹر تھا. کیونکہ شوکت ترین صاحب حفیظ شیخ کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے, اور پھر جب شوکت ترین صاحب کیونکہ پولیٹیکل معاملات تھے اور جب PTI کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ جو پیٹرول پر سبسڈی دی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی پر سبسڈی دی, جو کہ ایک ڈیزاسٹر تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں, اگر یہ حکومت بھی اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتی ہے یعنی اس آنے والے بجٹ میں ریلیف کے نام پر, اور اگر اس کو انتخابات کے لیے کا بجٹ جو ہے وہ پیش کرتی ہے, تو پھر ایک اور ڈیزاسٹر پیدا ہوگا. اچھا عمر, یہی میرے ساتھ رہے گا, میں ذرا مفتی صاحب سے بھی اس پر بات کر لوں. مفتی صاحب, یہ بڑی ایک کہتے ہیں نا مشکل سی صورتحال ہے, اور مشکل سی صورتحال اس طرح سے ہے کہ اگر حکومت بجٹ میں عوام کو ریلیف دیتی ہے تو وہ معیشت کے لیے نامناسب ہو سکتا ہے, لیکن اگر بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں دیتی تو سر یہ الیکشنز کا سال ہے, پھر کیا کریں گے سر؟
دیکھیں نا، مشکل فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں نا. اب عدم مقبولیت کے خوف سے ڈر کر اگر آپ مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو پھر قوم کو کس طرح آگے لے جایا جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل فیصلے کیے جائیں اور یہ نہ دیکھا جائے کہ اس میں عوام کا ووٹ کیا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ملک کو بچانا اور ایک ہوتا ہے کسی کی حکومت کا آ جانا اور کسی کا چلا جانا. صحیح ہے. ایک سال کے اندر سیاست کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جب ملک کی سالمیت کی بات ہوتی ہے، معیشت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، مشکل معاملہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بے شک پی ڈی ایم حکومت ان کی نہ ہے، لیکن وہ اس طرح فیصلہ کرے کہ آنے والے دنوں کے اندر معیشت کے اندر بہتری آ جائے. تو سر یہ جو میثاق جمہوریت بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کی بھی پاسداری پھر نہیں ہو پائی، کیونکہ اس میں دو بڑی سیاسی جماعتیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، نواز شریف صاحب تھے اس وقت، لیکن اس کی پاسداری نہیں ہو پائی. آپ کو کیا لگتا ہے سر، میثاق معیشت ہوگا، اس کی پاسداری ہو پائے گی؟ جو حکومت آتی ہے پھر اس کو اپنے حساب سے ٹیکل کرے گی؟ دیکھو، جو جمہوریت ہوتی ہے اور معیشت، اس میں فرق ہے نا. جمہوریت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اگر کمزور ہوتی ہے، لیکن بالواسطہ متاثر ہوتے ہیں، اور معیشت سے لوگ براہ راست متاثر ہوتے ہیں. تو جو اثرات ہر چولہے کو پہنچے اور جو اثرات ہر غریب آدمی تک پہنچے اور اس کی کمر مزید ٹوٹی تو وہاں سنجیدگی تو پیدا ہوتی ہے. میں قطعاً نہیں سمجھتا کہ اگر میثاق معیشت ہو جائے تو اس کا حال وہ ہوگا جو میثاق جمہوریت کا ہے. اور میں اس لیے بھی کہتا ہوں نا کہ اس کو سیاست سے الگ کر دیا جائے. لیکن سر ہمارے یہاں تو بیسکلی پوائنٹ یہی ہے نا، ابھی آپ لوگ بجٹ دیں گے، پھر آپ لوگ بیانیاں کیا بنا سکیں گے کہ ملک کے اندر مہنگائی بھی ہے، پھر آپ نے اگر بجٹ میں ٹیکسز لگا دیے ملک کو بچانے کے لیے، نو ڈاؤٹ میں اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، ملک کو بچانے کے لیے اگر آپ کریں، لیکن پھر بیانیاں کیا بنائیں گے سر؟ عوام کو تو یہ چاہیے ہوتا نا کہ ہمیں ریلیف ملے کسی طور پر. دیکھو، اگر آپ نے آدھے حالات بتائے اور آدھے چھپائے پھر تو نہ بیانیہ بنے گا اور نہ قوم سمجھے گی. اور اگر آپ نے پورے حالات بتائے تو قوم تو ہماری ذی شعور قوم ہے، وہ تو سمجھ جائے گی نا. میں کہتا ہوں آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ بیانیہ کیا ہوگا اور بجٹ کیسے ہوگا. ہمیں وہ فیصلے کرنے چاہیے جس کو سخت کہا جائے اور جس سے ہو سکتا ہے ہماری سیاست متاثر ہو، لیکن کم از کم معیشت کے اندر عام آدمی تک اس کا ریلیف پہنچ جائے. اس طرح کا فیصلہ. اور کیا ریلیف ہو سکتا ہے؟ میں ذرا یہ عمر صاحب سے بھی ذرا معلوم کر لیتا ہوں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ. عمر یہ بتائیے. جی میں عمر یہ بتائیے گا، یہ آنے والے بجٹ میں کوئی ریلیف عوام کے لیے ہے؟ دیکھیں، اگر جس طرح وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور عوام جو ہے ان کو، کیونکہ سیاست ہے، سیاسی حکومت ہے، عوام کا سوچنا ان کی ذمہ داری ہے اور عوام کو ریلیف دینا بھی ذمہ داری ہے، لیکن عام عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے سلمان کے پاکستان کی ایکسپورٹس کتنی ہیں، پاکستان کے سینٹرل بینکس میں ریزرو کتنے ہیں. عام آدمی کو صرف یہ چاہیے کہ اس کو آٹا کتنے کا مل رہا ہے، اس کو چینی کتنے کی مل رہی ہے، اس کو گھی کتنے کا مل رہا ہے، اس کو ٹماٹر کتنے کے مل رہے ہیں. تو یہ ایک عام آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے. اب جو صورتحال اس وقت اگر ہے کہ بجٹ بنانے میں حکومت کو مشکلات ضرور ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے بغیر یہ بجٹ بن رہا ہے، اور اس بجٹ کو بنانے میں کئی ایسی چیزیں ہوں گی کہ حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے اور کہاں جو بڑے جن پہ ویلتھ ٹیکس لگ سکتا ہے، سپر ٹیکس لگ سکتا ہے، جو بڑے پیمانے پر جن کی آمدن زیادہ ہے، تو ان سے اگر پیسہ لیا جائے اور پیسہ لے کر جو ہے وہ عام عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک سلمان ایک اور، کیونکہ میں بزنس کمیونٹی اکثر ایک بات کرتی ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس دن بھی ہم ایک چیمبر کے فنکشنز میں تھے تو مختلف چیمبرز کے لوگوں نے یہ کہا باقاعدہ طور پر کہ حکومت کو آئی ایم ایف سے کتنے پیسے چاہیے. ہم وہ جو آئی ایم ایف سے حکومت کو پیسے چاہیے ہم حکومت کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور لیکن حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے اور بزنس کمیونٹی کو بھی ریلیف دے. اب وہ خود بھی ریلیف طلب کر رہے ہیں. تو یہ ایک سچویشن ہے. اگر حکومت اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان سے پیسے لیتی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ماضی میں عمران خان صاحب نے کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے، تاخیر سے گئے، اور دوست ملکوں کے پاس جب گئے تو دوست ملکوں سے ان کو جو قرضے ملے، قرضے ایسے تھے کہ جس کو یقینی طور پر جو شارٹ ٹرم لونز تھے
اور جب IMF سے ہم قرضے لیتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم، یا ورلڈ بینک سے ہم لیتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم قرضے ہوتے ہیں، صحیح. اور اس پہ شرح سود بھی کم ہوتا ہے، اور ان کو آپ نے بڑی دیر کے بعد واپس کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب اگر ہم IMF کے پاس نہیں بھی جاتے تو یہ ہمارے لیے بڑی پرابلمس کریٹ کرے گا، کیونکہ جون 2024 تک پاکستان کو $25 ارب کی ادائیگی کرنی ہے، اور یہ $25 ارب کی ادائیگی پاکستان چلیں میں کیونکہ مجھے آخری ٹیک ابھی مفتی صاحب سے لینا. مفتی صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ سال انتخابات ہو پائیں گے؟ دیکھو، ایک ہمارا سمجھنا اور نہ سمجھنا، اور ایک کسی چیز کا واقع ہونا ہے نا. جی ظاہر ہے انتخاب ہونا چاہیے، اس میں ہم سب کی خیر ہے، اور واقع اس لیے کہ انتخابات ہوں گے تو امن ہوگا، اور امن ہوگا تو معیشت آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض وہ تقدیر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر امن کی صورتحال خراب ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو آپ کا بہت شکریہ. عمر حیات ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ، آپ کا بھی بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جناب، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. جناب، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا. انتظار تھا نا. چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں ہے شیر جیسی لہر. ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.